میں آپ کو تھوڑی سی مزید پریکٹس جو ہم بات کر رہے تھے کویشچن کرنے کی اس پہ لے کے آؤں گا دوبارہ. اچھا یہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو ایک گھر پہ جس طرح کی ہم پریکٹس کرنے کے عادی ہوتے ہیں نا, ہمیں ایک عادت پڑ جاتی ہے پرفیکٹ سلوشن دینے کی. جہاں پھنستے ہیں نا سلوشن سے ہیلپ لیتے ہیں. پھنس رہے ہیں اسٹیپ پہ کیلکولیشن دیکھی اس کے مطابق کیا, پھر پھنسے پھر سلوشن سے دیکھی ہیلپ لی اس کے مطابق پرفارم کیا. ایز اے ریزلٹ وی اینڈ اپ ایگزیکٹلی دا سیم آنسر جو ایگزامنر نے دیا ہوتا ہے. بائی دا وے ایگزامنر کے آنسر جو ہمیں پبلش ہوتے ہیں بعض کا تو ان میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں, بٹ وہ ہم رجسٹر ہی نہیں کر پاتے کیونکہ ہم نے اپنا مائنڈ نہیں اپلائی کیا ہوتا. ہم اپنے نالج کو سیکھیں اور اس کو اپلائی کریں پہلے, پھر سلوشن دیکھیں تو وی ول بی ایبل ٹو کریٹیکلی ایویلیویٹ کہ ہم نے ٹھیک سوچا تھا یا ایگزامنر نے ٹھیک کیا. یہ ہمیں جو سلوشن دیا اس کو ہم ایگزامنر سلوشن نہیں کہتے. آئی کیپ جو ہمیں نالج دیتا ہے کہ ایگزامنر کے پاس اس کے علاوہ ایک دو اور سلوشن کے بھی آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں, تو اینی ویز جو سلوشن ہمیں آئی کیپ دیتا ہے ہم اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم اپنا جب اس پہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کی ہوتی تو ہم اس کو ایویلیویٹ نہیں کر پاتے. ہم یہی فالو کرتے رہتے ہیں جو ہمیں سلوشن گیون ہے یہ ٹھیک ہے, بس اس کو انڈرسٹینڈ کر لو, سمجھ آ جائے ٹھیک ہے, اصولوں کے مطابق سمجھ نہیں آئے تو رکھ لو. یہ ہماری عادت ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیسا سلوشن آئی کیپ کرتا ہے ویسا کرنے کے ایکسپرٹ ہو جائیں, پرفیکٹ کرنے کے ایکسپرٹ ہو. لیکن ایک ہارڈ ریئلٹی ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے بی ایف ڈی لیول پہ. بی ایف ڈی لیول پہ 5 سوال آپ کو ایگزام میں آئیں تو مجھے لگتا ہے ایک جو ایوریجلی پرپیئرڈ بچہ ہوتا ہے, میں ابو ایوریج کی بات نہیں کرتا, پرفیکٹ تو ابو ایوریج بھی نہیں سارے فول کر پاتا, لیکن میں ہم ایوریج کیونکہ میجورٹی ہماری ایوریج بچے ہوتے ہیں, تو ایوریج بچہ ہوتا ہے میرے خیال میں شاید وہ ایک بھی سوال پرفیکٹ نہیں کر سکتا. اس کا نالج بیس, ایگزام پریشر اور ایگزامنر کی ایفرٹ آپ کو پھنسانے کی اتنی ہوتی ہیں کہ آپ ایک بھی سوال پرفیکٹ کرنے کی ایبلٹی نہیں رکھتے وہاں پہ. اور بائی دا وے پاس ہونے کے لیے ہمیں ہر سوال پرفیکٹ کرنا بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم ہر سوال پرفیکٹ کر دیں گے اور بعض کا ہمیں جس طرح 100 نمبر کا نومیریکل آیا ہوا ہے تو ہمیں تو 100 میں سے 100 مل جائیں گے, تو خدا نہ خاصا وہ تو ہم نے لینے نہیں ہوتے, نہ ہم اس کے لیے گئے ہوتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں. ہمارا تو ٹارگٹ ہے بھائی 55-60 سکیور ہو جائیں, وی آر مور دین ہیپی. منیمم 50, 55-60 ہم اگر سکیور کر کے نکلتے ہیں تو وہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ چیز ریئلائز نہیں کرتے کہ بھائی 55-60 سکور کرنے کا یا چلے منیمم 50 سکور کرنے کا مطلب کیا ہے. منیمم 50 سکور کرنے کا مطلب ہے کہ ہمارے 5 سوال میں اگر آن ایوریج ہر سوال میں 10 سٹیپ ہیں تو 50 سٹیپس میں ہمارے مارکس بٹے ہوئے ہیں, 100 مارکس. اور 50 مارکس لے کے پاس ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ 50 سٹیپس میں سے 25 غلط بھی کر دو آن ایوریج یو کین اسٹل پاس. لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ نے 100 سٹیپس کیے, 50 سٹیپ پورے کیے ہوں گے. آپ 50 سٹیپ پورے کرو گے تو بیچ میں سے 25 غلط ہوں گے, 25 پاس ہوں گے. اب اگر آپ کر کے 30 سٹیپ آتے ہو کیونکہ سوال ہی پورے نہیں ہوئے, پھنس گئے تھے, چھوڑ دیے, 30 سٹیپ کر کے اس میں سے آپ کے کتنے اب ٹھیک ہوں گے؟ اب 30 میں سے 25 ٹھیک ہونا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. اتنی ایکوریسی تو بی ایف ڈی کے پیپر میں ایکسیپشنل اسٹوڈنٹس کی بھی نہیں ہوتی. تو ہمیں جو چیز سمجھنی ہے کہ پاس ہونے کے لیے ہمیں پرفیکٹ سلوشن دینے ضروری نہیں ہے, اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ایگزام میں پرفیکٹ سلوشن دے بھی نہیں پاتا. کوئی ایک سوال بھی پرفیکٹ نہیں کر پاتا, کوئی ایک کر پاؤ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن جنرلی پرفیکٹ سلوشن ہم نہیں دے سکتے. ہماری نالج بیس, ایگزام پریشر, پیپر کی کمپلیکسٹی, یہ سارے ملا کے یہ پاسبل ہی نہیں ہونے دیتے. ہمارا ٹارگٹ ایگزام میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. ہمارا ٹارگٹ ایگزام میں ہوتا ہے کہ بھائی ہر سوال کو ہم پریکٹس کرتے ہوئے بھی ہم اس کو پریکٹس میں لائیں گھر پہ, اس کو ہم پریکٹس کریں جو ایگزام میں ہم نے کرنا ہے, کہ سوال کو ہم پڑھیں 1 2 3 دفعہ اور اس کو اسکیچ بنانے کی کوشش کریں کہ بھائی کہاں سے شروع کرنا ہے, کہاں ختم کرنا ہے, ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کون کون سے اسٹیپس ہمیں پرفارم کرنے چاہیے, ڈفرنٹ آئٹمس کی کیا کیا ٹریٹمنٹس کرنی چاہیے. ریڈنگ کرتے ہوئے وی مسٹ بی کلیئر, ہم آنسر کو پلان کریں اور ہم سوچتے جائیں کہ ہم کون سی ورکنگ پرفارم کر سکتے ہیں
اور کون سی ورکنگ ہمارے پلے نہیں پڑی, کون سے سٹیپس پہ پوائنٹ نمبر 3 کی ٹریٹمنٹ سمجھ نہیں آ رہی, پوائنٹ نمبر 5 کی ٹریٹمنٹ سمجھ نہیں آ رہی. بھائی یہ پڑھتے ہوئے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے, جب آپ 2-3 دفعہ سوال پڑھتے ہو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کون کون سی ٹریٹمنٹس آپ کو اصولوں سے ہٹ ہو رہی ہیں, آپ پرفارم کر پاؤ گے, کون کون سی ٹریٹمنٹ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اب ایگزام میں ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے, اگر ہم نے صحیح پریکٹس نہ کی ہو, ہمیں عادت ہے جو ٹریٹمنٹ نہیں آتی نا اس کی سلوشن سے ہیلپ لے کے اس کو کرتے ہیں, پھر آگے جاتے ہیں. ایگزام میں سلوشن نہیں ملتا تو جو ٹریٹمنٹ نہیں آتی اس پہ آ کے رکتے ہیں اور پھر رکے رہ جاتے ہیں, آگے نہیں چلا جاتا. تو بھائی گھر پہ اس چیز کی پریکٹس کرو. بے شک سلوشن آپ کا اویلیبل ہے لیکن ایگزام میں تو نہیں نہ ہونے والا اویلیبل, تو گھر پہ بھی اس چیز کی پریکٹس کرو جیسے سلوشن اویلیبل نہیں ہے. سلوشن نہیں ہے, سوال ہمارے سامنے ہے, ہمیں یہ سوال کمپلیٹ کرنا ہے. پرفیکٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کی فکر نہیں ہے, کمپلیٹ کرنے کی عادت ڈالو. اگر آپ نے سوال کو ایلوکیٹڈ ٹائم میں کمپلیٹ کرنا سیکھ لیا اور اسی پریکٹس کے ساتھ پیپر میں بھی آپ نے 5 سوال کمپلیٹ کر دیے, تو بھئی کمپلیٹ سوال کرتے ہوئے ہوگا کیا, کہیں نہ کہیں پھنسو گے آپ جا کے. فار ایگزامپل ہم نے کہا تھا ریونیو کی ورکنگ مشکل ہے, نہیں سمجھ آئی ہمیں, تو ازیوم کر لو جناب 100 روپیہ ریونیو ہر سال کا, 100 ملین ریونیو ہر سال کا, لکھ دو ازیومڈ. نوٹ ورکنگ نمبر 1 نہ لکھو, لکھ دو ازمپشن نمبر, ازیومڈ فگر ریونیو. تو ایگزامنر کو پتہ لگ گیا ریونیو کی آپ کو سمجھ نہیں آئی, پلے نہیں آئی, 2 نمبر نہیں دے گا آپ کو, چلتا جائے گا آگے. پرابلم آتی ہے ہماری تب جب ہمیں ایک فگر سمجھ بھی نہیں آ رہی اور ہم اس کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں, اور ہم باہر آ کے فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں, پیپر بڑا لینتھی تھا, ہم سے مینیج نہیں ہوا, ٹائم نہیں مینیج ہوا, ہمارے 20 نمبر 25 نمبر کا پیپر چھوٹ گیا. اب وہ ٹائم مینیج کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے کہ جو چیز نہیں آتی اس کو زیوم کر کے آگے چلو. ہمیں عادت ہے جو نہیں آتی سلوشن سے دیکھ کے کرو پھر آگے چلو. ایگزام میں جب سلوشن نہیں ملتا تو ہم سے آگے چلا نہیں جاتا. یہ فیکٹ ہے, میں آپ کو پریکٹیکل اس کی ایگزامپل بھی دوں گا اسٹوڈنٹ کے پرسنل ایکسپیرینس سے. تو پریکٹس آپ کو گھر پہ کیا کرنی ہے کہ بھئی سوال پڑھو پڑھو پڑھو, سوچو کہ بھئی کن کن کس طرح ہمیں سوال سے ہم آنسر پہ جاتے ہیں, کون سی ورکنگ ہم کر سکتے ہیں, کون سی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. جو کر سکتے کرو, جو نہیں سمجھ آ رہی ہے زیوم کرو, لکھو وہاں پہ زیوم فگر, سوال کمپلیٹ کر دو. اس چیز کی عادت ڈالو, سوال کمپلیٹ کر لو, پھر آنسر پہ جاؤ, پھر دیکھو کہ بھئی میں یہاں پہ پھنسا تھا, یہاں پہ میں نے زمپشن لیا, مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. یہاں پہ سیکھ لو اس ورکنگ کو تاکہ آگے وہ پرنسپل کسی سوال میں آئے وہاں پہ پرفارم کر لینا. تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ شاید میں بھی آج سوال کرو ایک ٹاپک کے, اس میں 40% سکور لو, 10 دن بعد اس کو دوبارہ کرو گے تو آپ کا سکور ہو سکتا ہے اس میں 50-60 ہو جائے, 5 دن بعد پھر ایک اور ریویژن کے بعد آؤ گے 60-70% پہ سکور کرنا شروع کر دو گے. بٹ یو نیڈ ٹو پروگریس ان دس مینر. کم سوال کر لو لیکن سوال پورا کرنے کی عادت ڈالو, فگر ازیوم کر کے, ٹائم ضائع کیے بغیر. آپ کو سوال پڑھتے ہوئے سمجھ آنا چاہیے کہ مجھے کون کون سے پوائنٹس ہینڈل کرنے آ رہے ہیں اور کون سے پوائنٹ میرے پلے نہیں پڑ رہے, اوپر سے گزر رہے. یہ سمجھ آنی چاہیے بات سوال پڑھتے ہوئے, اور آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اور فیصلہ جب کر لیا کہ یہ ورکنگ ہم کر سکتے ہیں, ان کو پرفارم کرو, ویلیوز لکھو. جو آپ نے فیصلہ کر لیا یہ ورکنگ نہیں کر سکتے, ازیومڈ لکھو اور ویلیو لکھو. این پی وی اس نے کہی ہے, نکالو این پی وی. اس نے فیزیبلٹی پہ ڈیسیژن مانگا, 2 فیزیبلٹی پہ ڈیسیژن, غلط ہے صحیح ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کی پازیٹیو این پی وی کریکٹ آنسر ہے, ایکسیپٹ کریکٹ ڈیسیژن ہے. آپ نے نیگیٹو این پی وی پہ ریجیکٹ لکھ دیا, یہ بھی نمبر دلائے گا آپ کو, کیونکہ ایگزامنر یہاں پہ آپ کے کہنے پہ کوئی اربوں پہ لگانے نہیں لگا کہ اس کا وہ اس نے آپ کے نمبر کاٹنے ہیں. وہ تو دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کو پازیٹیو پہ ایکسیپٹ, نیگیٹو پہ ریجیکٹ, یہ اصول آتا ہے. تو آپ کی این پی وی پازیٹیو, آپ نے ایکسیپٹ لکھ دیا, نمبر ملا. آپ کی این پی وی نیگیٹو آئی, آپ نے ریجیکٹ لکھ دیا, نمبر ملا. نمبر ایکسیپٹ لکھنے کے نہیں ہیں, نمبر ریجیکٹ لکھنے کے نہیں ہیں, نمبر این پی وی کی بیسس پہ ڈیسیژن لکھنے کے ہیں. این پی وی غلط آ گئی تو اوپر نمبر کٹ چکے ہیں ریونیو پہ, اوپر نمبر کٹ چکے ہیں کاسٹ پہ. تو جناب یہ عادت ڈالیے کہ بھائی ہم نے سوال پہ ہر سٹیپ کے نمبر ہیں, 1 نمبر 2 نمبر, اور 1.8 منٹ پر مارک کے حساب سے 1 نمبر 2 نمبر کے سٹیپ پہ سوچنے کے لیے, کرنے کے لیے 1-2 منٹ ہی ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو 1-1.5 منٹ میں فیصلہ کیجئے. سوال کو جب 3 دفعہ پڑھ لیا نا, اس میں فیصلہ کر لیجئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. یا اگر نہیں بھی کیا تو بیچ میں 1 منٹ ایڈیشنل لگا کے فیصلہ کریے اور آگے چلیے. ان ڈیو ٹائم ویسٹ نہ کیجئے. 1 نمبر کے 2 نمبر کے سٹیپ پہ 10 منٹ 15 منٹ نہ سوچیے. یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے.
اور یہ سب سے مشکل ہیبٹ ٹو اڈاپٹ ہے. ازمپشن لے کے آگے چلنا, سوال کمپلیٹ کرنا سب سے اہم, سب سے ضروری عادت ہے اور سب سے مشکل عادت ہے ٹو اڈاپٹ. آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹ اس پریکٹس کے عادی ہیں؟ 2. تو بیٹا جن کو یہ عادت نہیں ہے فوراً سے پیشتر اس عادت پہ جائیں. جتنے سوال آپ سے کرو یہ ذہن میں بٹھا لو کہ بھائی جو ہر سوال کو خود اون کرنا ہے. دماغ پڑھیں گے دماغ اپلائی کریں گے, سوچیں گے اور جو سمجھ آتا کر دیں گے, جو نہیں آتا ازمپشن لیں گے. سوال پورا کریں گے, پھر سلوشن کو دیکھا کریں گے اور پھر سیکھیں گے کہ بھائی ہم نے کیا 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 نہیں کیا. کم سوال کر لینا لیکن اس طرح سے کرنا, یہ ذہن میں رکھنا, کیونکہ ایگزام میں ہمارے ساتھ یہی ہونے والا ہے. کیونکہ ایگزام میں ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملنی. اب میں آپ کو کہتا ہوں پریکٹیکل ایگزامپل دے. ہمارا جس سے یہ پیپر ہے بی ایف ڈی کا, مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی مجھے لگتا ہے کہانی ہے, پرانی اسکیم کی کہانی ہے بالکل. مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا پیپر تھا, میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, ای وائی سے اس کے آرٹیکل تھے. مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا اس کے صرف ایک پیپر رہتا تھا, وہ بھی نومیریکل پیپر ہے. آپ کو پتہ ہے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے ٹاپکس بھی اسی طرح کے سوچنے والے اور پلان کر کے لکھنے والے ہیں, سالو کرنے والے ہیں. اس چیف آدمی کا ایک پیپر رہتا ہوتا صرف مینجمنٹ اکاؤنٹنگ. اس نے آخری دفعہ مجھ سے پڑھا جب, تو پڑھ کے وہ چلا, پرانی بات ہے, پڑھ کے چلا گیا دبئی, اس کی دبئی میں جاب ہوگی. تو رزلٹ کے دن ایک آدھ دن بعد اس کا مجھے دبئی سے کال آئی کہ سر وہ رزلٹ آیا, میں فیل ہو گیا ہوں, تو اب میں کیا کروں. میں نے جرنلی سے پوچھا پیپر کیسا ہوا تھا, کیا کیا تھا, کیا نہیں کیا تھا. جو مجھے سمجھ ہے اس کے مطابق میں نے اس کو یہی کہ بھائی بیسک پہ فوکس کرو, بک ریڈ کرو, ٹائم کافی ہے تمہارے پاس, پریکٹس کرو, اس انداز میں پریکٹس کرو, ازمپشن لے کے سوال کرنے کی عادت ڈالو. بڑی لمبی تقریر کر کے اس کو چھوڑ دیا. وہ پیپر دینے پاکستان آتا ہوتا تھا. پیپر 10 دن پہلے پاکستان آیا کہ صاحب میں آ گیا ہوں, آخری 8-10 دن ہے, مجھے فائنل ٹپس کو سر بتا دیں تاکہ میں ذرا فوکس ہو جاؤں مزید. پھر میں نے اس کو ایگزام ٹیکنیک سے آپ سے بھی ڈسکس کروں گا, پیپر میں کیسے کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کیسے چلنا چاہیے, وہ ساری اس کو لیکچر دینا. لیکن بہرحال یہ ہر جگہ ہر دفعہ میں پریکٹس گھر پہ کرنی, تو بھی کہتا تھا ازمپشن لے کے آگے چلنا, سوال کمپلیٹ کرنا, دوبارہ آیا پیپر میں بھی فوکس کرایا. بھی پیپر میں اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ پرفیکٹ سولوشن کی بالکل لالچ نہیں کرنا, پرفیکٹ سولوشن کے پیچھے بالکل نہیں جانا, کمپلیٹ کرنے کے پیچھے جانا ہے. جو آتا ہے وہ ٹھیک کرو, جو نہیں آتا اس پہ ٹائم ہی نہیں ضائع کرنا, مٹی ڈالو, آگے چلو. اس پہ پیپر پورا ہو جائے ہمارا, ہم اس پہ خوش ہیں. ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے جو آتا ہے ہم کریں, جو نہیں آتا اس کا ٹائم ویسٹ ہمارا بالکل ضائع نہ ہو. دس از دا ٹرک ٹو پاس. تو سر سمجھا کے بھیج دیا, پھر اس نے پیپر دیا, پھر دبئی گیا, پھر رزلٹ آیا, پھر فون آیا. یہ ایپیسوڈ کوئی 4-5-6 دفعہ ریپیٹ ہوئی, ایک پیپر اس کا پھنسا ہوا ہے. اسی دوران آئی کیپ کی ایک ایسی رزلٹ بھی آئی جس نے آئی کیپ کا ہسٹوریکلی بیسٹ رزلٹ آیا, 39 یا 40% بچہ پاس ہوا اس پیپر میں. وہ پھر بھی نہیں پاس ہوا. چلتے چلتے کچھ 7ویں-8ویں اس کی اٹیمپٹ تھی میرے خیال میں. اب ایک ایسی اٹیمپٹ آئی جس میں آئی کیپ کا رزلٹ ہسٹوریکلی لو تھا, 4 یا 5% تھا اس پیپر کا. کہاں 39-40 تک گیا تھا اور کہاں 4-5% تھا. وہ 39-40 میں پاس نہیں ہوا, 4-5% میں وہ پاس ہو گیا. اب مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ بھائی اتنے اچھے رزلٹ میں تم نہیں نکلے, پاس ہو گئے. لکیلی وہ رزلٹ کے وقت تھا بھی پاکستان میں, وہ ملنے آ گیا مجھ سے. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کیا کام کیا تم نے, کیا ایسی چیز کی کہ بھائی اتنے پیچھے پیپر آسان بھی آتے رہتے, تم نہیں نکلے, رزلٹ بڑے اچھے آئی کیپ نے دیے, تم نہیں نکلے, اب اتنے ٹائٹ رزلٹ میں تم کیسے نکل گئے. اس نے کہا جی صرف ایک چیز جو میں پہلے میرا دماغ نہیں مانتا تھا, میں اپنے آپ کو اس کو قابو ہی نہیں کر پاتا تھا, کر ہی نہیں پاتا تھا پریکٹس, وہ یہی تھی کہ بھئی ازمپشن لو, آگے چلو. میں پھنستا تھا کسی جگہ پہ, پھر میں پھنسا ہی رہتا تھا کہ نہیں بھائی پرفیکٹ کر کے ہی آگے جانا ہے, ضد لگا لیتا تھا. سب کچھ میں نے کر لیا تھا, کتابیں بھی پڑھتا تھا, گھر پہ پریکٹس بھی کرتا تھا, لیکن یہ چیز میں اڈاپٹ نہیں کر پا رہا. یہ ایک بچہ نہیں, کئی بچوں نے مجھے بائی دا وے یہ فیڈ بیک دی ہوئی کہ یہ چیز اڈاپٹ نہیں ہوتی. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب سے اہم ہے اور سب سے مشکل ہے ٹو اڈاپٹ. تو کہتا ہے یہ ایک آخری چیز رہ گئی تھی, تنگ آ کے میں نے کہا جی میں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں. اس دفعہ سر کہتے ہیں میری تیاری بھی سب سے کمزور تھی, بالکل ایک ہوتا ہے ڈسارٹ ہوا تھا 7-8 دفعہ فیل ہونے کے بعد, لیکن صرف میں نے ایک یہ چیز سوچی بھائی جو آتا کرو, جو نہیں آتا مٹی ڈالو. تو میں نے پیپر پورا کرنے کی, بس پیپر پورا کرو, کوئی ٹینشن نہیں, ٹھیک ہوتا ٹھیک ہے, نہیں ہوتا نہ سے. کہتا پیپر میں پورا کر کے آؤں. یہی تھی میری ایک خاص بات جو میں نے چینج کی اس دفعہ, اینڈ آئی کوالیفائڈ. آئی کوڈ ایزیلی ریلیٹ, ان فیکٹ ہی پوائنٹڈ آؤٹ کہ دس از دا ریزن جس کی وجہ سے میں پاس ہوں, کہ میں نے پیپر پورا کرنے پہ فوکس کیا. سو جناب یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ٹائم کو مینیج کیجئے. ہمیں پتہ ہے اچھی تیاری والے بچے فیل ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک بچہ میرے پاس آیا کہ آپ کا رزلٹ آیا تھا کہ جی وہ میں نے ایک ساتھی کو اپنے پڑھایا تھا سارا کچھ, وہ پاس ہو گیا, میں فیل ہو گیا ہوں. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا ہوتا ہے.
کیونکہ آپ نے جتنی مرضی پڑھائی کی ہو 3 گھنٹے 15 منٹ جو ہے نا آخر میں کاؤنٹ وہی کرتے ہیں، کیونکہ ایگزامنر کو نہیں پتا آپ نے کتنا پڑھا ہے، کس ٹیچر سے پڑھا تھا، کون سی کتاب فالو کی تھی، کتنی ریویژن کی، کتنی پریکٹس کی، اس کو تھوڑی پتہ ہے۔ اس کو تو 3 گھنٹے 15 منٹ میں آپ نے پیپر پہ لکھا ہے نا، اس پہ اس نے آپ کو گیج کرنا۔